السلام علیکم ناظرین جواب دیں گے ان حملوں کی وجہ سے کانگریس میں ہنگامہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں بڑی جماعتوں کے ارکان ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری نہ لینے پر صدر جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے ارکان کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیا کے خلاف جوابی کارروائیوں کے لیے اجازت کا نہ لیا جانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یمن میں حوثی ملیشیا کے ٹھکانوں پر جوابی حملوں کے لیے کانگریس سے اجازت نہ لینے جانے پر ہنگامہ رائی نے امریکہ میں ایک پرانی بحث کو زندہ کر دیا۔ ایک زمانے سے امریکہ میں اس نقطے پر بحث ہوتی رہی کہ جنگ شروع کرنے کا اختیار افغان صدر کے پاس ہونا چاہیے یا کانگریس کے پاس۔ ان حملوں کی وجہ سے امریکہ کو انتہائی نقصان بھی ہو رہا ہے، جس پر ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اس کی بھرپائی 100 سالوں میں بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، کسی بھی جنگ کے دوران زمینی حملے بھی ہوتے ہیں اور فضائی بھی۔ فضائی حملوں کو محفوظ ترین سفر کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جانی نقصان کا امکان کم ہوتا ہے۔ امریکہ نہ صرف حوثیوں کے خلاف برسر پیکار ہے بلکہ یوکرین میں بھی بڑے پیمانے پر جنگ چل رہی ہے اور روس کو پسپا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یوکرین کے فوجی حکام نے مختلف ذرائع سے ملنے والی معلومات اور جانی و مالی نقصان کے تجزیے کی بنیاد پر بتایا ہے کہ روسی فوجی نے 2 جنوری کو یوکرین کے کسی سرزمین پر صرف ایک فضائی حملے میں کم و بیش $50 کروڑ یعنی 140 ارب پاکستانی روپے کے مساوی ہتھیار ضائع کیے۔ اس حملے میں روسی فوج نے کئی طرح کے میزائل اور ڈرون استعمال کیے، ان میں ایران کے تیار شدہ شاید ڈرونز اور مختلف بمبار بھی شامل تھے۔ پہلی یلغار میں 35 شاید 136 اور شاید 131 اسٹاک کے ڈرونز استعمال کیے گئے۔ KH-101 KH-555 اور KH-55 ٹائپ کے 70 میزائل داغے گئے۔ یہ میزائل روس کے PU-95 MS اسٹریٹجک بمبار طیاروں نے داغے ہیں۔ یہ شاید کافی نہیں سمجھا گیا۔ روس کے MiG-25 کے جیٹر نے KH-74 اور M2 قسم کے 10 میزائل لائٹ 3 کیلیبر سے میزائل سمندر سے فائر کیے گئے۔ روس کے SCO-5 ٹیکنیکل جیٹس سکندر MS میزائل کو KH-31 پر 4 ریڈار شگن میزائل داغے گئے ہیں۔ معروف جریدے کے فورمر نے بتایا کہ ایک کیلیبر میزائل $5-6 ملین کا 101 میزائل $1 کروڑ 30 لاکھ کا ہوتا ہے۔ ایک سکندر میزائل $30 لاکھ کا ہے اور ایک KH-55 میزائل $20 لاکھ کا، جبکہ ایک ES۔ دوستو، آج کے لیے اتنی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔